بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین محترم، ہم میں سے کئی لوگوں کو یہ شکایت رہتی ہے کہ لوگ ہماری جانب توجہ نہیں دیتے۔ وہ فلاں تو بڑا فیمس ہو رہا ہے، لوگ ہر وقت اس کے گرد حلقہ بنائے بیٹھے رہتے ہیں، لوگ اسی کی باتیں کرتے رہتے ہیں، ہمیں تو کوئی پوچھتا ہی نہیں، اور یہ گلہ ہم اکثر سنتے رہتے ہیں۔ آئیے آج آپ کو چند ایسی باتیں عرض کرتا ہوں جنہیں اپنا کر ہم بھی ہر دل عزیز بھی ہو سکتے ہیں، اور ہماری یہ شکایت کہ لوگ ہمیں توجہ نہیں دیتے یہ بھی ختم ہو سکتی ہے۔ نمبر 1، کوشش کیجئے کہ بہت زیادہ سنجیدہ رہنے سے بچیں۔ تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے اندر حس مزاح کو پیدا کریں۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ المزاح فی الکلام کالملح فی الطعام۔ دوران گفتگو ہلکا پھلکا مزاح کرنا یہ ایسے ہی ہے جیسے کھانے میں نمک ڈال لینا۔ جس طرح ہلکا سا نمک ڈالنے سے کھانا مزیدار ہو جاتا ہے، ایسے ہی اگر ہم دوران گفتگو ہلکا پھلکا مزاح رکھیں اور بلا وجہ اپنے اوپر سنجیدگی کا خول چڑھانے سے بچیں تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ ہماری جانب متوجہ ہوں گے اور ہمارے پاس بیٹھنا پسند کریں گے، ہماری گفتگو سننا بھی پسند کریں گے۔ کائنات کے سب سے بہترین انسان ہمارے آقا ہمارے مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر سنجیدہ گفتگو کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے بھی مزاح فرمایا، اور آپ کی مزاح کے واقعات ہمیں کتب احادیث میں ملتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کی عادت ڈالیں۔ کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی بات ہو، کوشش کیا کریں ہر بات پر شکریہ ادا کریں، چھوٹی سے چھوٹی بات پر بھی شکریہ ادا کریں۔ مثلا کسی نے اپنی پینسل آپ کو لکھنے کے لیے دے دی تھوڑی دیر کے لیے، آپ اس کا بھی شکریہ ادا کریں، کیونکہ شکریہ ادا کرنا یہ بہت اچھی صفت ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ تو اس لیے عزیز دوستو، شکریہ ادا کرنے کی عادت بنائیں، آپ دیکھیں گے کہ اس کی برکت سے لوگ آپ سے پیار کرنا شروع کر دیں گے۔ اور تیسری بات، لوگوں کو زیادہ باتیں سنانے کی بجائے ان کی زیادہ باتیں سننے کی کوشش کریں، کیونکہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری بات سنی جائے، اور جب ان کو کوئی سننے والا میسر آ جاتا ہے تو وہ دل کھول کر باتیں سناتے ہیں۔ اگر آپ کسی بھی شخص کی بات پوری توجہ سے سن لیں تو آپ دیکھیں گے کہ اگلے دن وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر آپ سے ملنے کے لیے ضرور آ جائے گا، اور پھر اپنی کوئی نہ کوئی بات آپ کو سنا کر جائے گا۔ اس سے اس کا غم ہلکا ہوگا۔ ہر انسان اچھا سامع نہیں ہوتا، اچھا سننے والا نہیں ہوتا۔ اکثریت کی کوشش ہوتی ہے کہ بس میں بولوں اور لوگ سنیں، لیکن اگر آپ زیادہ سننے والے اور کم بولنے والے بنیں تو آپ دیکھیں کہ لوگ آپ کے پاس ہر وقت آتے جاتے رہیں گے، آپ لوگوں کے اندر مقبول اور مشہور ہونا شروع ہو جائیں گے، لوگوں کے اندر آپ کی پسندیدگی بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ آپ جب بھی کسی سے ملاقات کریں تو پوری توجہ کے ساتھ اس کی جانب دیکھیں۔ یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ حضور جب بھی کسی سے ملاقات فرماتے یا آپ سے ملنے کے لیے کوئی شخص حاضر ہوتا تو آپ پوری توجہ کے ساتھ، پورے جسم اور پورے حواس کی توجہ کے ساتھ اس کی بات کو سنتے۔ لیکن ہم میں سے کئی لوگوں کی یہ عادت ہے کہ وہ دوران گفتگو اپنی بات تو پوری توجہ سے سنائیں گے لیکن دوسرے کی بات پوری توجہ سے سنیں گے نہیں، بلکہ کئی لوگوں کو تو میں نے خود دیکھا کہ وہ سلام بھی اس انداز میں لیتے ہیں، مصافحہ بھی اس انداز میں کرتے ہیں کہ بقول نظام رامپوری، دینا وہ اس کا ساغر میں، یاد ہے نظام
منہ پھیر کر ادھر کو بڑھا کے ہاتھ، کہ ان کا منہ کسی اور جانب ہوتا ہے اور ہاتھ کسی اور جانب، اور وہ ہم سے سلام لے رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں جس کا ایسا مزاج ہو، لوگ اس سے ملنا کیوں کر پسند کر سکتے ہیں۔ تو اگر ہم سنت سمجھ کر جس سے بھی ملیں پوری توجہ کے ساتھ ملیں، اور اس انداز میں ملیں کہ اگلا ہماری موجودگی کو اور ہمارے ملنے کو محسوس کرے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے سلام کا جواب دیں، اس کا حال احوال پوچھیں، انشاءاللہ ایسا کرنے کی دیر ہے، لوگ آپ کے پاس دوڑے چلے آئیں گے، رونقیں ہی رونقیں ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض ہے، مالک کائنات ہم سب کو خیر نصیب فرمائے اور خیر کو تقسیم کرنے کا ہنر عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔